کے لیے سب سے بڑی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، سورہ احزاب میں ہے، اے مسلمانوں اگر تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو فاسألوہن من وراء حجاب، گھروں پر پردے پڑے ہوتے تھے، پردوں کے پیچھے سے مانگو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس سفر میں کہ وہ واقعہ پیش آیا کہ تہمت آپ پر لگی، غزوہ بنی عبد المستلق، وہاں سے واپس آ رہے تھے، رات کو پڑاؤ تھا، حضرت عائشہ کو پیشاب کی حاجت ہوئی، آپ گئیں، لیکن یہ کہ جسم اتنا دبلا پتلا تھا کہ جب وہ لوگ آئے ادھر پیچھے کوچ کا اعلان ہو گیا۔ وہ حمال آئے، انہوں نے غوغہ اٹھایا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ام المومنین اس میں ہے ہی نہیں، انہوں نے اٹھا کے وہ اونٹ پر رکھ دیا قافلہ سے، وہ سمجھتے رہے کہ حضرت عائشہ اس میں ہے، وہ تھی نہیں۔ اب جب وہ فراغت کے بعد آئی، دیکھا قافلہ چلا گیا، کیا کریں؟ bewildered she sat there، وہیں بیٹھ گئی، یہ بڑی عقل بندی کی بات کی، ادھر ادھر جانے میں بڑی خرابی تھی۔ پیچھے سے صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، اس لیے کہ ڈیوٹی ہوتی تھی ایک شخص کی کہ پیچھے کوئی شخص رہے کہ جو دیکھتا ہے، ممکن ہے کوئی مریض ہو، نہ چل پایا ہو، بیٹھ گیا ہو کہیں، کوئی اور کسی وجہ سے کسی کا کوئی سامان گرا پڑا رہ گیا ہو، تو وہ دیکھتا ہوا صفوان ابن معطل آیا، انہوں نے دور سے دیکھا کہ کوئی گٹھڑی سی ہے، کیونکہ وہ سو گئی تھی، بیٹھی نہیں، رات کا وقت سو گئی، گٹھڑی سی ہے کیا ہے، آگے کبھی دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھک لیا، سوتے میں تو چہرہ کھل گیا تھا۔ پھر فرماتی ہیں صفوان نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نزول سے پہلے اس نے مجھے دیکھا تھا۔ حجاب کی آیات جب تک نازل نہیں ہوئی حجاب نہیں تھا، مکے میں کوئی حجاب نہیں تھا، عرب میں کوئی حجاب نہیں تھا، اٹ واز اے مکس سوسائٹی۔ الفاظ ہیں، صفوان کیسے پہچانتا یہ کون ہے؟ اس لیے پہچان لیا کہ آیت حجاب کے نزول سے قبل اس نے مجھے دیکھا تھا۔ تو چہرے کا بھی حجاب ہے، اب ظاہر بات ہے کہ عورت کا اگر کوئی اس کے اندر اٹریکشن ہے مرد کے لیے، تو کیا چہرے میں اٹریکشن نہیں ہے؟ یو سے فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ۔ تو ایک طرف آپ مانتے ہیں، ایک طرف فرائڈ کو مانتے ہیں، ایمان سائیکالوجی کا، اور وہ کہتا ہے کہ سب سے پورٹنٹ جو ہے انسان کے اندر آرٹی وہ سیکشول ہے۔ I say is wrong, but I say is correct۔ بہت بہت پورٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے زیادہ پورٹنٹ نہیں ہے، there is wrong، لیکن یہاں صحیح ہے کہ بہت پورٹنٹ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی ہے، سوچئے کاہے کو وہ شادی کرتا، کاہے کو بچوں کا مصیبت اٹھاتا، کہاں ایک پیٹ پالنا ہے اور کہاں 10 پیٹوں کو بھرنا ہے، یہ سارا اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ عرض رکھی ہوئی ہے۔ اس عرض کی سیٹسفیکشن کے لیے انسان شادی کرتا ہے، بیوی کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے، اپنے بچوں کو پالتا ہے، ان کی بیماریاں ہیں، ان کی ایجوکیشن ہے، 100 جو ہے ایک اپنے اوپر بوجھ انسان لاتا کیوں لاتا ہے؟ پریزرویشن آف دی سیلف اینڈ دین پریزرویشن آف دی اسپیشیز، they are the most potent instincts in human beings, not only human beings, all living organisms۔ تمام زندہ آرگنزم کے اندر موسٹ پوٹنٹ اپنے آپ کو بچاؤ، پریزرویشن آف دی سیلف، تحفظ ذات، بقائے ذات، اینڈ نمبر 2 بقائے نسل، پریزرویشن آف دی اسپیشیز۔ تو اس کو اللہ نے ہارنس کیا ہے۔ جتنا زوردار کوئی معاملہ گھوڑا ہو اتنی زوردار کمزور گھوڑا ہے تو کمزور آدمی بھی کنٹرول کر لے گا، لیکن گھوڑا کمزور ہے، طاقتور ہے، تو اسے طاقتور، اسے کوئی سوار بھی ایسا چاہیے جو اسے کنٹرول کر سکے صحیح طور سے۔ تو چونکہ یہ عرض بہت پورٹنٹ ہے، اس لیے سطر کے بعد حجاب۔ نمبر 3 سیگریگیشن آف سیکسز، نو انٹرمکسنگ۔ کوئی امیڈیٹ، کوئی انتہائی ضرورت پیش آ گئی ہے، مجبوری ہے تو اور بات ہے، بازار جانا پڑا جائے، لیکن یہ کہ پورے اس حجاب کے ساتھ سطر کے ساتھ جائے، اگر اسے خریدنا پڑ رہا ہے تو کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن چوتھی چیز جو ہے اس میں یہ ہے، چونکہ آج کی دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ اکنامک کمپٹیشن کی دنیا ہے، کوئی قوم جو ہے جب تک کہ وہ اپنی اقتصادیات کے اندر جو ہے وہ مقابلہ نہ کر سکے دوسری قوموں کا، سروائیو نہیں کر سکے گی، سروائیول آف دی فٹسٹ، یہ تو ایک اصول ہے بایولوجی کا۔ تو ایک قوم کو بھی اقتصادی طور پر کمپیٹ کرنا پڑتا ہے، اسٹرگل فار ایگزسٹنس اینڈ سروائیول آف دی فٹسٹ۔ تو یہ آرگومنٹ قوی ہے کہ اگر ہم اپنے 50% کو
پروڈکٹیو جو ہے یعنی معاشی اعتبار سے نان پروڈکٹیو بنا دیں کہ وہ ہماری معاشی زندگی میں کوئی بھی ان کا حصہ نہ ہو تو ہاؤ ٹو بی ایبل ٹو کمپیٹ. یہ آرگومنٹ از ویلڈ, بہت صحیح ہے دلیل, لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ سارے فیلڈز عورتوں کے لیے بھی اوپن کر دیجیے, بٹ وتھ سیگریگیشن, الگ الگ. مردوں کے اسپتال, مرد مریض, مرد ڈاکٹر, مرد ہی نرسیں ہونی چاہیے, میل نرسز, نو فیمیل نرس. عورتوں کا اسپتال, عورت مریض, عورت ڈاکٹر, عورت نرسز. عورتیں ہی کلرکس ہوں, عورتیں ہی وہاں کی مینجمنٹ کر رہی ہیں. آپ کا ویمن فوک ہے ورکنگ, سیگریگیشن. لڑکیوں کے اسکول, لڑکوں کے اسکول, مردوں کے اسکول, کالج, عورتوں کے کالج, مردوں کی یونیورسٹی, عورتوں کی یونیورسٹی کیوں نہیں بن سکتی؟ اونلی سیگریگیشن. نمبر 3, میں نے پاکستان میں جب یہ سن 82 میں بہت زیادہ کنٹروورسی ہو گئی تھی اور پھر طوفان اٹھا تھا اور گورنر صاحب کی اہلیہ نکل آئی تھی سڑک پر, گورنر آف سندھ کی, اور میرے خلاف ایک مظاہرہ کیا تھا, پھر وہ ٹی وی کا پروگرام میرا بند ہوا. اس وقت میں نے جو اس کا جواب دیا تھا اس میں یہ بھی تھا, آپ پرائمری ایجوکیشن پوری عورتوں کے حوالے کر دیں, کسی مرد کو ٹیچر نہ رکھیں پرائمری سطح پر. بچے ہیں, بچیاں ہیں, ٹینڈر ایج ہے, انہیں جس طرح کی اس وقت شفقت چاہیے اللہ نے عورت میں وہ شفقت رکھی. مرد میں کرختگی ہوتی ہے, ہوتی مزاج بنایا اللہ نے, اسے سخت کاموں کے لیے بنایا, کرختگی رکھی ہے. لہذا پوری پرائمری ایجوکیشن گیو اٹ ٹو ویمن. اسی طریقے سے کاٹیج انڈسٹری کا بندوبست کیجیے, پرووائڈ دیم ورک ایٹ دیئر ہوم. انہیں نہ نکلنا پڑے, نہ میک اپ کرنا پڑے, نہ لباس کا چکر چلے, نہ کوئی کہیں جانے آنے کا مسئلہ ہو. شی اسٹیئنگ ایٹ ہوم, شی از ورکنگ. اس سے آگے جائیے, ایسے آپ یونٹس بنا سکتے ہیں, انڈسٹریل یونٹس, جس میں عورتیں کام کریں, عورتیں سپروائز کریں. ان کا ورکنگ آورس بھی کم رکھیے تاکہ وہ اپنے گھر کے معاملات کو بھی دیکھ سکیں, بچوں کو بھی اٹینڈ کر سکیں. اگر کہیں وہاں بھی عورت بھی 8 گھنٹے کام کرے اور مرد بھی 8 گھنٹے کام کرے تو کیا ہوگا؟ گھر تو تباہ ہو گیا نا. بچے اسکول سے آنے کے بعد جس طرح ہوں گے, نہ باپ ہے نہ ماں ہے, پھر جو کچھ ہوگا وہ ہو رہا ہے, وہ آپ کے علم میں, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں. جو تجربے وہ کریں گے پھر آپس میں وہ تجربے ہو رہے ہیں اور وہ اپنا رنگ لا رہے ہیں. تو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ اسلام کا نظام در حقیقت ان 3 بنیادوں پر, اور آبجیکٹ کیا ہے کہ انسان سیکشولی پیور رہے اور اس کی ساری سیکشل اٹینشن فوکس رہے آن دی وائف. بانڈ آف لو آپس میں انتہائی مضبوط ہو, اور اگر شوہر اور بیوی کے اندر باہمی اعتماد ہے اور محبت ہے, وہ گھر جو فضا ہے اس میں بچے جو پرورش پائیں گے وہ ہیلدی بچے ہوں گے. اگر یہاں باپ اور ماں میں چپتری چلتی رہتی ہے, تو میں ہے, اور ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں ہے, تو بچوں کی جو سائیکالوجی ہے اٹ ہیز ٹو بی نیگیٹو. دین یو آر بریڈنگ کریمنلز. اب آئیے میری تقریر کا یا موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے, مسلمان خاتون کے دینی فرائض. اس میں مجھے پہلے مردوں اور عورتوں ان دونوں کے سے علیحدہ ہو کر دینی فرائض کا ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھنا ہوگا, اس لیے کہ اس وقت شاید مرد بھی عورتوں سے زیادہ ہی ہوتا ہے یہاں موجود. دینی فرائض کے اعتبار سے کوئی بنیادی فرق نہیں ہے مرد اور عورت میں. پہلے وہ بیسک جو ہے اسکیچ سامنے لے آئی, اور اس کے لیے ایک 3 منزلہ عمارت کا تصور ذہن میں جما لیں. 3 منزلہ عمارت ہے. پہلی منزل پر جسے آپ گراؤنڈ فلور کہتے ہیں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہے, 4 پلرس, اور آپ کہتے ہیں پارکنگ لاٹ ہے, جو بھی کچھ کہیں. ان 4 پلرس کے نیچے ایک فاؤنڈیشن ہے. فاؤنڈیشن بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک انڈر گراؤنڈ ہے جو انویزیبل ہے, دیکھی نہیں جا سکتی. اصل فاؤنڈیشن تو وہی ہے, تھوڑا سا حصہ اس کا اوپر ہوتا ہے گراؤنڈ لیول سے, اس کو آپ پلنتھ کہتے ہیں, بٹ سے پارٹ آف دی فاؤنڈیشن. اس فاؤنڈیشن کے اوپر کھڑے ہیں 4 پلرس, اس کے اوپر پہلی روف ہے. پھر اوپر چونکہ کنسٹرکشن ہے, اب پلر نظر نہیں آئیں گے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سارا لوڈ جو ہے دوسری اور تیسری چھت کا بھی وہ پلرس کے ذریعے ہی سے فاؤنڈیشن کو جا رہا ہے. تو سیکنڈ روف ہے, تھرڈ روف. اس مثال میں فاؤنڈیشن ایمان ہے.
اسلامی زندگی کی بنیاد ایمان ہے. اس ایمان کے دو حصے ہیں، ایمان دل میں، ایمان زبان پر. زبان پر وربل اٹسٹیشن، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. وربل اٹسٹیشن زبانی گواہی. لیکن ایک ایمان ہے تصدیق بالقلب، وہ تو نظر نہیں آئے گا. وربل اٹسٹیشن تو نظر آ جائے گی. ابھی کوئی عیسائی آتا ہے، یہودی آتا ہے، کہتا ہے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بیکمز اے مسلم. کوئی ہندو، کوئی پارسی، کوئی سکھ، کوئی اینی بڈی. لیکن کیا بات ہے اس کے دل میں ایمان بھی اتر گیا؟ ہم نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے اتر گیا، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی دھوکہ ہی دے رہا. ہمارے ہاں وہ کوئی جاسوسی کرنے کے لیے آ رہا. there are 101 possibility. تو ایک ہے اقرار باللسان، وہ پلنتھ لیول، اور ایک ہے تصدیق بالقلب، دل کا ایمان. تو پہلا فرض ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کا یہ ہے کہ وہ صرف اقرار باللسان پر نہ رہے، قلبی ایمان، یقین والا ایمان حاصل کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، آیت نمبر 136 ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اہل ایمان، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول. What does it mean؟ تم قانونی ایمان تو لے آئے ہو، تم نے وربل اٹسٹیشن تو کی ہے، تم قانونی تو مسلمان ہو، حقیقی مسلمان بنو. یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے پوری. وہ یقین پیدا کرنا میرا، آپ کا، ہر عورت کا، ہر مسلمان مرد اور عورت کا سب سے پہلا فرض، جس کو ہم نے اگنور کیا ہوا. ہم کہ مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے، ایمان کہاں گیا ہمارا. نمبر 2، اب آئیے پلرز. 4 پلرز، 4 موڈز آف ورشپ ہیں، 4 عبادات ہیں: نماز، روزہ، حج، زکات. نماز ہر مسلمان مرد پر فرض ہے، عورت پر فرض ہے. روزہ ہر مسلمان مرد پر فرض ہے، عورت پر فرض ہے. حج ہر مسلمان جو بھی صاحب استطاعت ہے مرد پر فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے. زکات ہر صاحب نصاب مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے. تھوڑے تھوڑے ڈفرنسز ہیں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن ابھی تو میں اسکیچ دے رہا ہوں کہ یہ ایک اسکیچ. اب آئیے فرسٹ روف کیا ہے. پہلی چھت ہے اسلام. اس کے کیا معنی؟ ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل اوبیڈینس، سبمیشن بیفور دی ول آف اللہ، اللہ کے سامنے سر جھکا. عبادت، عبد کہتے ہیں غلام کو. اب غلام بن جاؤ. غلام امپلائی نہیں ہوتا کہ صاحب 8 گھنٹے میرے تھے، میں نے کام کر دیا، ناو آئی گوئنگ، گڈ نائٹ ٹو یو. غلام 24 گھنٹے کا غلام ہے. غلام کسی خاص کام کے لیے نہیں رکھا جاتا کہ آپ کہتے صاحب آپ نے مجھے اپنا کک جو ہے امپلائی کیا تھا، میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو واش یور واش رومز، دیٹس ناٹ مائی ڈیوٹی. غلام نہیں کہہ سکتا، جو حکم دے گا وہ کرنا پڑے. ہمہ وقت ہمہ تن جو حکم ملے اس کی پابندی، ٹوٹل اوبیڈینس ٹو اللہ، کامل اطاعت. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادھورے نہیں. نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اوپر سے اب سودی کاروبار بھی چل رہا ہے، تو یہ تو پھر دھوکہ ہو گیا، بڑے ہو گئے. اسی لیے یہ نمازیں بیکار. حج کرنے والے 30-30 لاکھ ہوتے ہیں، دنیا پر ان کا ایک ڈھیلے کا اثر نہیں پڑتا کہ کوئی بات ہوئی ہے. اور جو حاجی جاتا ہے جیسا جاتا ویسے آ جاتا ہے. مجال ہے کوئی فرق اس کے کردار میں، اس کے کاروبار میں، اس کی زندگی کے معمولات میں کوئی فرق واقع نہیں. These have become mere rituals، رسومات ہیں. رہ گئی رسم ادا، روح غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. اس لیے کہ یہ پلرز تو ہوتے ہیں کسی چھت کے لیے. پلرز یوز لیس ہے جب تک چھت اس کے اوپر نہیں رکھی. آپ کائے کے لیے رکھی، کھڑے کیے پلرز. چھت
بات ہے اسلام ٹوٹل اوبیڈینس اور پارشل. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آیت نمبر 85 سورہ بقرہ کی. کیا تم ہمارے قانون اور کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو ریجیکٹ کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. جو لوگ بھی یہ طریقہ کار اختیار کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انتہائی ذلیل و خوار کر دیے جائیں، اور ہم ہیں ذلیل و خوار. یہاں آپ کو جواب مل گیا اس سوال کا کہ ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. مسلمان ہیں 1 بلین سے زیادہ ہیں، بلکہ 120 کروڑ مسلمان ہیں آج. اور ذلیل و خوار ہے، کوئی ہماری پوچھتا ہی نہیں، ہماری کوئی رائے نہیں. G7 G15 سیکورٹی کاؤنسل ویٹو تو چاہے یہ کریں گے. ہو ذلت ہے کہ نہیں؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمان ہو. کیوں گرتی ہے؟ اس لیے گرتی ہے کہ تم نے دین کو پارشل یا تو سرے سے ہی پریکٹس نہیں ہے یا ہے تو پارشل ہے. بہرحال یہ پہلی چھت بھی بڑی بھاری چھت ہے، آسان نہیں ہے. اس کے بعد دوسری چھت آتی ہے، اب اسی کی تبلیغ کرو، پہنچاؤ. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی ایک قوم یا ملک کے لیے رسول ہو کر نہیں آئے تھے، پوری نوع انسانی کے لیے رسول ہو کر آئے تھے. انہوں نے پہنچا دیا تمہیں، تمہارا کام ہے پہنچاؤ پوری نوع انسانی. اور اگر تم نہیں پہنچاؤ گے تو پوری نوع انسانیت تمہارے خلاف مقدمہ دائر کرے گی قیامت کے دن. اے اللہ ہماری گمراہی کی ذمہ دار بھی ہے. ان کے پاس تھا تیرا دین، یہ ٹھیکیدار بنے پھرتے تھے تیرے نبی کے. سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، سارے نبیوں سے افضل ہمارا ابھی گاتے تھے لہک لہک کر. انہوں نے نہ اس نبی کی خود تابعداری کی، نہ اس کا پیغام ہم تک پہنچایا. ہوئی ڈوبلے. اگر نبی نہ پہنچاتے تو کیا سب سے پہلے اور سب سے بڑے مجرم نبی نہ ہوتے؟ ذرا سی غلطی ہوئی ہے حضرت یونس علیہ السلام سے. اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی صریح اجازت آئے بغیر چھوڑ کر چلے گئے. وہ سزا ملی ہے. مچھلی کے پیٹ میں رہے کہ نہیں رہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انتہائی سقیم حالت میں ساحل کے اوپر مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگل دیا، پورا جسم ادڑا ہوا. یہ سزا کس بات کی؟ یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اجازت دے دی تھی کہ چلے جاؤ مدینے. خود نہیں گئے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہیں آئی. رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن آف اللہ. حضرت ابوبکر کا آپ نے واقعات پڑھے ہوں گے سیرت میں. حضرت ابوبکر نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی، پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آ گئی تھی، ابھی نہیں آئی ہے. حضور اجازت ہو گئی تھی. حضرت عائشہ فرماتے ایک روز دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا تو بہت انیوژل ہے، عرب میں دوپہر کے وقت کسی کے گھر آنا تھا، وہ قیلولے کا وقت ہوتا ہے کہ سر منہ ڈھانپے ہوئے حضور چلے آ رہے ہیں. آپ نے آ کر فرمایا اجازت آ. تو رسول نہیں چھوڑ سکتا. بہرحال تبلیغ دین فرض ہے ہر مسلمان پر اگر وہ واقعتاً رسول کا امتی ہے. اگر جھوٹ موٹ کا امتی ہے تو ٹھیک ہے، رسول کی شفاعت کے امیدوار ہے اور رسول کی رسالت کی ذمہ داری ادا کرنے کو تیار نہیں. You want privileges without responsibilities. Privileges go with responsibilities. تیسری چھت، یہ اس سے بھی باری ہے. دین کی صرف تبلیغ نہیں، دین کو قائم کرو تاکہ دنیا کے سامنے مثال پیش کر سکو کہ یہ ہے دین اللہ کا. دین تو کامل نظام زندگی ہے. اٹس ناٹ اے ڈاگما اونلی لائک کرسچینٹی. کرسچینٹی از نتھنگ بٹ اے ڈاگما. ایک عقیدہ ہے بس. آج جیسس کو مان لو بس تمہارے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف. وہ تو کفارہ بن چکا پہلے ہی، قربانی کا بکرا بن چکا تمام لوگوں کی طرف سے کہ جنہوں نے اس کو مان لیا. اسلام میں تو یہ
اسلام میں تو حضور اپنی بیٹی سے کہتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، یا صفیہ محمد رسول اللہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی لفظ جگر، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی خود فکر کرو، اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ میں کہوں میری بیٹی ہے۔ اے صفیہ محمد کی پھوپھی، اپنے آپ کو خود آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ مجھے قیامت کے دن کوئی اختیار حاصل نہیں۔ یہاں تو دنیا میں بھی یہ تھا، ایک فاطمہ نام کی خاتون تھی اور تھی اس قبیلے سے جسے ابو جہل بنو مخزوم بہت اونچا قبیلہ تھا، چوری کر لی، سزا ہاتھ کاٹنا تھا۔ اب لوگوں نے کہا اتنے اونچے خاندان کی عورت ہے، اس کا ہاتھ کٹ گیا کیا ہوگا؟ حضور کے پاس سفارش کے لیے حضرت اسامہ کو بھیجا۔ حضرت اسامہ کو حضور اپنے پوتوں کی طریقے سے چاہتے تھے، زید کے بیٹے، زید کو ایک زمانے میں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، ایسی ڈانٹ پلائی ہے حضور نے کیا اسامہ یا شاید حضرت زید ہی نے کی ہے، اللہ عالم، زید یا اسامہ میں سے کوئی ہے، باپ کے بیٹے میں سے۔ پچھلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ بڑے لوگ جرم کرتے تھے تو انہیں سزا نہیں دی جاتی تھی، اور چھوٹا آدمی جرم کرتا تھا سزا دی جاتی۔ خدا کی قسم لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے۔ تو جان لیجئے کہ یہ تبلیغ جو ہے یہ کوئی ایڈیشنل کام نہیں ہے، یا یہ مولویوں کے حوالے کر کے آپ مطمئن ہو جائیں۔ We are contributing, we are running the center, and the Maulvi is doing the sermon and giving it, okay? اسی لیے بیڑا بند ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر بیک ہوم ان پاکستان۔ اسلام میں کوئی کلرجی نہیں ہے، ہم نے کلرجی بنا دی۔ اسلام میں ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے نماز پڑھائے، اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھے، اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھے، جتنی اپنے باپ کے لیے اس کے دل سے دعا نکلے گی کوئی اور مولوی کے دل سے ویسے دعا نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم نہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں، نہ نماز پڑھا سکتے ہیں، نہ خطبہ دے سکتے ہیں۔ وی نیڈ سم مولوی، لہٰذا مولوی آپ نے کلاس بنا دی، ایک پروفیشن بنا دیا۔ پروفیشن کے اندر تو ظاہر بات ہے پروفیشنل جیلیسیز، کہ فرقے واریت جو ہے کیوں ہے؟ پروفیشنل جیلیسیز کی وجہ سے اور کیا ہے؟ They have no importance in the society except اگر کوئی مذہبی کوئی فتنے اٹھے، کوئی کچھ ڈائلاگ ہو، کوئی مناظرے ہو، تو تبھی تو ان کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ کیا حیثیت ہے ان کی؟ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے دو رکعت کے امام؟ لہذا وہ فتنے پیدا کرتے ہیں۔ تو بہرحال دوسری چھت ہے تبلیغ، اور تیسری چھت جیسا کہ میں نے کہا تھا اقامت دین، دین کو قائم کرو۔ دین کو قائم کرنا یہ آج شام کی میری گفتگو کا موضوع ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خلافت کا نظام قائم کرو، کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، کنگڈم آف اللہ آن ارتھ، جیسے خلافت میں نے رات بات کی تھی، اور آج پھر اس پر طریقہ کار کیا ہے وہ وہاں گفتگو ہوگی۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ اس کی ذمہ داری سب سے کٹھن ہے، اور اس میں وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں جانا پڑے۔ صحابہ گئے کہ نہیں گئے؟ ہجرت کرنی پڑی، گھر بار اپنی فیملیز کو چھوڑ کر گئے ہیں مکے سے مدینہ۔ They didn't move with families, except a few who could afford۔ حضور کے ساتھ تو آپ کی فیملی گئی ہے، آپ کی تو اکثر بغیر فیملیز کے گئے۔ پھر جنگیں ہو رہی ہیں، 14 صحابی جو ہے وہ تو غزوہ بدر میں بھی شہید ہوئے، 70 جو ہے غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ اس اسٹرگل کے اندر جان بھی دینی پڑتی ہے۔ اس اسٹرگل کے لیے جماعت لازم ہے، یہ اسٹرگل بغیر جماعت کے تو ہو نہیں سکتی۔ موب نہیں کر سکتا، موب تو کسی شے کو توڑ پھوڑ تو سکتا ہے، کوئی خیر موب سے وجود میں نہیں آتی۔ کسی خیر کو وجود میں لانے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اے ڈسپلن پارٹی، مضبوط ڈسپلن۔ یہ خاکہ آپ نے ذہن میں اگر جما لیا، یہ سارے فرائض ہیں، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی برابر۔ تھوڑا تھوڑا فرق ہے وہ میں بیان کرنا شروع کر دوں گا، لیکن یہ نقشہ پہلے ذہن میں جما لیجیے۔ ایمان حقیقی حاصل کرنا، یقین والا ایمان،
یقین پیدا کرے گا. نمبر 2 چاروں یہ عبادات. نمبر 3 پہلی چھت ٹوٹل اوبیڈینس ٹو اللہ, کامل عبادت کامل اطاعت. نمبر 4 تبلیغ دعوت, ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی احسن. 5ویں اقیم الدین, دین کو قائم کرو, جہاد کرو, قتال کرو, قاتلوا فی سبیل اللہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے, اسی کی حکومت قائم ہو جائے. اللہ مسلمانوں کی خلافت یہ چیز کا بیان. اب یہاں جو فرق ہے ان کو نوٹ کیجیے. ایمان کی سطح پر کوئی فرق نہیں. ایمان تو مرد کو بھی حاصل کرنا, عورت کو بھی حاصل کرنا. البتہ تھوڑا سا میں یہاں 2 منٹ آپ کے لے لوں. ایمان کیسے حاصل کیا جائے, یہ ذرا ایک پریکٹیکل مسئلہ بھی ہے. 3 طریقے ہیں اس کے. 2 طریقوں سے حاصل ہونے والا ایمان یقین تو ہوتا ہے, لیکن اس میں فہم اور انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہیں ہوتا. آج کی دنیا میں اس ایمان کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ فہم ہو, تفقہ ہو, انٹلیکچوئل ڈائمینشن اس کی ہونی چاہیے. پہلے 2 طریقے جن سے انسان کو ایمان حاصل ہو جائے گا وہ بہت بڑی دولت ہے, بٹ اٹ ول بی لائک اے بلائنڈ تھنگ. وہی بہت قیمتی ہے جسے بھی اللہ کا ہے. اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اہل ایمان کی صحبت اختیار کرو. یہ فزیکل فینومینل ہے. آگ کے پاس بیٹھیں گے, حرارت آپ کو پہنچ جائے. اگر آپ برف کی سیل کے پاس بیٹھے ہیں, ٹھنڈک پہنچے گی. اگر جو ایمان کے مجسمے ہو, جو فرنسز ہیں ایمان کی, ان کے قریب رہیں گے تو ایمان پہنچے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے اسلام پر عمل کرتے رہیں, کرتے رہیں, کرتے رہیں, کرتے رہیں, اس سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے جو تبلیغی جماعت اختیار کر رہی ہے. اس لیے وہ لفظ استعمال کریں ایمان کی محنت. بھائی نکلو, 40 دن کے لیے نکل گیا. اب ظاہر بات ہے کہ وہاں آپ کو ماحول مسجد کا مل رہا ہے, کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے, نہ ٹی وی ہے نہ کچھ اور ہے. آپ ساری نمازیں باجماعت پڑھ رہے ہیں, کچھ ساتھ ساتھ تعلیم ہو رہی ہے. اس پریکٹس کے ذریعے سے بھی جیسے ایمان سے عمل پیدا ہوتا ہے, عمل سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے. اٹس اے 2-way phenomenon, 2-way traffic. لیکن ان دونوں طریقوں سے حاصل ہونے والا ایمان اٹ ہیز نو انٹلیکچوئل ڈائمینشن. اس کے اندر کوئی بھی فکر اور فہم اس کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا. جسے بلائنڈ فیتھ. اگر آپ وہ ایمان چاہتے ہیں جس کو کہ سورہ یوسف میں کہا گیا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, ایمان علی وجہ البصیرۃ, اس کی سورس صرف ایک ہے اور وہ قرآن ہے. ڈائیو ڈیپ انٹو دی میننگ آف دی قرآن. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. اس کو آدمی پڑھے, غور و فکر کرے, تدبر کرے, وہ خود محسوس کرے گا کہ میرے اندر کوئی شے ہے جو کہہ رہی ہے یہ ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہماری جو سول ہے, اسپرٹ ہے, اور جو قرآن ہے, ان دونوں کی سورس ایک ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, اور جو ہماری روحیں ہیں وہ امر اللہ ہے. یہ کلام اللہ, یہ امر اللہ. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اس قرآن پر غور و فکر, سوچ بچار, عربی زبان سیکھنا, تاکہ قرآن سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن آپ کا اسٹیبلش ہو جائے. اگر آپ عربی نہیں جانتے تو آپ کو قرآن آپ نہیں پڑھ رہے, کسی اور کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں, اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھ رہے. وہ تو اس نے ترجمہ کر دیا, وہ دیکھ رہے ہیں. اٹس دا سیکنڈ ہینڈ نالج. فرسٹ ہینڈ نالج جس میں کہ قرآن آپ سے خود بات کرے, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ عربی سیکھیں. یہ نہیں کرتے تو وہ ایمان حاصل نہیں ہوگا جس میں کہ انٹلیکچوئل ایلیمنٹ موجود ہے, وہ علی وجہ البصیرت ہو. بہرحال میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس سے آگے نہیں جانا چاہتا. ایمان پر میرے 6 گھنٹے کے ٹیپس ہیں, 6 hours تو موجود ہیں یہاں پر.
اب آگے چلیے ایمان کے بعد اب پلرز، اب دیکھیے یہاں سے تھوڑا تھوڑا فرق شروع ہو جائے گا. نماز مرد کے لیے باجماعت پڑھنا لازم، عورت کے لیے گھر میں پڑھنا افضل. فرق ہو گیا کہ نہیں؟ وہ جو بیسس ہم نے دیکھ لیے، سیگریگیشن نہیں چاہیے، سوائے اس کے کہ حضور کے زمانے میں جمعے اور عیدین میں عورتوں کو تاکید ہوتی تھی کہ ضرور آئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایجوکیشن کا کوئی اور میڈیم تھا ہی نہیں، نہ کوئی کتاب، نہ رسالہ، نہ ٹی وی، نہ کیسٹ، نہ ریڈیو. تو جمعے میں خطبہ ہوتا ہے، عیدین میں خطبہ ہوتا ہے. دیٹ واز این انسٹرکشن، ایجوکیشن. اس میں عورتوں کو تاکید ہوتی تھی کہ آئیں. بسا اوقات آپ عید میں تو جا کر خواتین کو پھر الگ ایڈریس کرتے تھے خطبہ دیتے. لیکن یہ کہ صریح احادیث موجود ہے کہ عورت کی عام نماز مسجد میں نماز پڑھنی ہے، ظہر کی یا عصر کی یا مغرب کی، عشاء کی، گھر پر پڑھنا افضل ہے. گھر کے صحن سے بہتر ہے دالان میں ہو، دالان سے بہتر ہے کمرے میں ہو، کمرے سے بہتر ہے کوئی بغلی کپڑا ہو تو وہاں پڑھے. She has to remain covered and hidden. ہمارے یہاں مستورات کہلاتی ہے. مستور کسے کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز. وہ سیگریگیشن وہ میں پہلے اس کا فلسفہ بیان کر چکا ہوں. لیکن یہاں نماز میں فرق ہو گیا کہ نہیں ہو؟ مرد کی نماز ہے ہی نہیں. اگر نماز قریب رہتا ہے وہ مسجد کے جہاں وہ جا سکتا ہے، اور پھر گھر میں ادا کرنا اس کی نماز نہیں. لا صلاۃ لجار المسجد الا بالمسجد، الا یہ کہ وہ عذر ہے، مجبوری ہے، وہ بات دوسری ہے. عورت کی نماز گھر میں افضل. نماز اس پر بھی فرض، اس پر بھی فرض. لیکن اس اعتبار سے جو میں نے بیسس قائم کیا تھا فرق آ گیا ہے. اچھا، نفل نماز عورت نہیں پڑھ سکتی، مرد کی اجازت ہے، شوہر کی اجازت. روزہ مرد پر بھی فرض، رمضان کا روزہ عورت پر بھی فرض رکھنا ہے. نفل روزہ عورت مرد کی اجازت کے بغیر، شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں. یہاں فرق ہونا شروع ہو جائے گا. زکات ہے عورت پر فرض ہے، اس کے پاس اپنا جو کچھ ہے اس کی ذمہ داری اس پر ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شوہر ذمہ دار نہیں. زیور اگر آپ کا ہے آپ کو اس میں سے دینا ہے. کوئی اور شے آپ کے پاس کیش ہے آپ کو دینا ہے. مردوں پہ ذمہ داری نہیں ہے. مرد اپنی چیز کی دیں گے، عورتیں اپنی چیز کی. کوئی فرق نہیں سکا. حج میں حج عورت پر بھی فرض، مرد پر بھی فرض. لیکن کوئی عورت بغیر محرم کے حج پر نہیں جاتی. اگر کوئی محرم نہیں ہے حج بدل کرا دے، خرچہ دے دے، اس کا حج ادا. لیکن وداؤٹ محرم کوئی عورت نہیں. فرق شروع ہو گیا کہ نہیں؟ بیسیکلی وہی ہے، بلو پرنٹ وہی ہے، نقشہ وہی ہے، لیکن عورت اور مرد کا جو نظام ہے دین اس کے اعتبار سے فرق ہے. اب آئیے اوپر ٹوٹل اوبیڈینس، وہ مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. ہاں، شوہر کی اطاعت فرض ہے مرد پر اور بیوی پر، لیکن معصیت میں نہیں. اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے اطاعت نہیں کی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی بھی مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی. نو بجے. ہاں، شریعت کے دائرے کے اندر حکم دے تو اس کا حکم ماننا ہو. جیسا کہ میں نے عرض کیا، فرض نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتا، نفل سے روک سکتا. فرض روزہ رکھنے سے نہیں روک سکتا، نفل سے روک سکتا. لیکن باقی اوبیڈینس. اب یہ کہ خرچہ، اب شوہر جو ہے اس کی کمائی کے اندر کوئی سود کا ایلیمنٹ ہے، کوئی اور حرام کا پہلو ہے، بیوی کیا کرے؟ یہ ایک پریکٹیکل پرابلم ہے میرے نزدیک. وہ اگر اپنی پوری پرسویشن جو ہے وہ اس کو بروئے کار لا رہی ہو، سمجھا رہی ہو، اور پھر کم سے کم اس دامدی میں سے حصہ لے اور مستقل اندر پروٹیسٹ، تو وہ جو ہے بری ہو جائے گی. لیکن رسپانسبلٹی اللہ نے بڑھ پڑا. لیکن محسوس کرائے کہ میں یہاں جیسے کہ مچھلی جو ہے وہ پانی سے باہر ہو. اس کی ایک مثال آئی ہے سورہ تحریم میں. فرعون کی بیویوں میں سے ایک بیوی بنی اسرائیل میں سے تھی، وہ ڈالی ہوئی تھی اس نے اپنے گھر میں، حضرت آسیہ. اب وہ محل میں ہے، لیکن وہ چونکہ ایک نیک خاتون تھی، انہیں وہ محل کھانے کو دوڑتا.
اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وہ دعا کرتے تھے پروردگار مجھے نجات دے فرعون سے بھی اور اس کے سارے مال و منال اور محل سے. میرے لیے تو اپنا کوئی گھر لے جا, اپنی جنت میں میرے لیے گھر بنا. تو انڈر پروٹیسٹ ایک عورت ہے بچانے لیے اور اس کے اندر وہ سارا جذبہ موجود ہے وہ بری ہو جائے اللہ کے حق کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ انفلوئنس بھی بیوی کر سکتی ہے شوہر کو. میں روکھا سوکھا کھانے کو تیار ہوں, میں کسی رینٹڈ اپارٹمنٹ میں رہنے کو تیار ہوں, دفع کرو اس مارگیج والے بڑے گھر کو. سارا تو مسئلہ عورتوں کا ہوتا ہے. اگر عورت اس طریقے سے آمادہ ہو جائے تو شوہر کے لیے تو بہت مشکل. میں کام کر لوں گی کچھ, میں گھر پہ بیبی سیٹنگ کر لوں گی, کوئی اور کام کر لوں گی, کپڑے سی لوں گی, کچھ کر لوں گی, تم اس حرام کو چھوڑو. یہ اگر کرے گی اس کا بہت بڑا جہاد ہوگا.